مفتی صاحب جو بات آپ نے اٹھائی تھی میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہی اس کو ذرا کھول کر بتائیے ہمیں اور سمجھا دیجئے ہمیں. مقام رسالت آپ نے ارشاد فرمایا تھا. میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، شیخ صاحب کی خدمت میں، کہ شیخ صاحب یہ فرما دیجئے کہ میں جب تک محبوب کی، مجھے محبت کا دعویٰ ہے، میں محبت کر رہا ہوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے مان کی بات ہے. میں آپ شفیع المذنبین ہیں، مجھے چھڑا کے لے جائیں گے، لیکن کیا مجھے محبوب کی معرفت ہے؟ اور اس کو معرفت محبوب کو مقام رسالت سے میں جوڑ رہا ہوں. ارشاد. بالکل درست فرمایا آپ نے. کسی کی اطاعت اس وقت تک کما حق ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے مقام اور مرتبے کا پورا احساس نہ ہو اور پورا اندازہ نہ ہو کہ وہ کتنی بلند و بانگ اور کتنی عظیم الشان شخصیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک تو خود قرآن ہے، اور وہ جا بجا آپ کے مقام کو جس طرح بیان کرتا ہے اور جس طرح آپ کا تذکرہ ہوتا ہے اور آپ کی اطاعت کو جس طریقے سے واجب قرار دیا گیا ہے، آپ کے ذکر کو اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جس طریقے سے جوڑا ہے، اور پھر آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ایک خود یہ ختم نبوت کی ذمہ داری کہ آپ کے اوپر نبیوں کو، کتنے جلیل القدر انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ان تمام نبیوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم اور بند نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نرالا اعزاز حاصل ہے، یہ تنہا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سارے زمانے اللہ جل شانہ نے گویا کہ آپ کی نبوت کے تابع کر دیے. کتاب آپ کو دی تو کہا آپ کی کتاب کے بعد کتاب نہیں آئے گی، آپ کی کتاب کو اپنا کلام قرار دیا. باقی کتابوں کو اللہ جل شانہ نے کلام اللہ قرار نہیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ضرور ہیں، یہ خاص اللہ کا کلام ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا. یہ اعزازات جو اللہ جل شانہ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، جن اعزازات کا ذکر آتا ہے کہ جب سب لوگ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لب گشائی کی جرت نہیں کر سکیں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ان کی امت کے بھی کام آئے گا اور پچھلی امتوں کے بھی کام آئے گا کہ آپ کے کہنے پر حساب شروع کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آپ کے کہنے کے اوپر اور آپ کی سفارش کے اوپر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اللہ جل شانہ آپ کو راضی فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. آپ کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اور آپ کی رضامندی کیسی ہوگی اور کس صورت میں ہوگی وہ یہ امت بخوبی جانتی ہے. تو اس پورے مقام کو جب تک انسان سمجھے نہ اور تسلیم نہ کرے آپ کی ان تمام حیثیتوں کو، اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور آپ کی اطاعت کو کما حقو نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ یہ جو محبت ہے اس کو جو دلوں میں اللہ جل شانہ نے دی ہے، عطا فرمائی ہے، اس کو چھوٹی چیز کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. چاہے بے شک انسان کی زندگی میں اطاعت کے حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی آ بھی جائے تو اللہ جل شانہ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے، بعض لوگ یہ جرت کرتے ہیں اور یہ ایک جسارت کرتے ہیں کہ لوگوں سے کے ظاہر پر یا لوگوں کے کچھ گناہوں کو یا کمیوں کوتاہیوں کو دیکھ کر ان پر یہ سخت ترین حکم لگاتے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. اور کسی کو یہ کہنا یا یہ طعنہ دینا میں اس کو بڑی جرت اور جسارت سمجھتا ہوں. یہ جب قیامت کے دن دل چیرے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل لائیں گے، اس وقت یہ فیصلے ہوں گے کہ کس دل میں کتنی محبت تھی. یعنی مسلمان ناقص العمل تو ہو سکتا ہے، ناقص الایمان نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا، اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اور اس میں اس کا کوئی ترازو اور پیمانہ ایسا ٹھیک ہمیں نہیں دیا گیا کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کی محبت کا فیصلہ کر سکیں یا یہ بتا سکیں کہ اس میں کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. اس معاملے میں مسلمانوں سے ہمیشہ یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر یہ مسلمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے لبریز ہے.